معزز ناظرین، مدبر خان کا سلام قبول کیجیے۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے واقعے پہ بحث کر رہے ہیں جو لاہور کے علاقہ اچھرا میں پیش آیا ہے۔ یہ دل دہلا دینا واقعہ جس میں 3 معصوم بچوں کی جان گئی، جن کی عمریں بالترتیب 1.5 سال، 4 سال اور 5 سال، اور ان کا قاتل کوئی اور نہیں، ان کی سگی ماں ہے۔ بظاہر یہ واقعہ گھریلو تنازعات، ذہنی دباؤ اور معاشرے کی بے راہ روی کا نتیجہ ہے۔ ہم یہ واقعہ اس لیے نریٹ کر رہے ہیں، ہم کسی کو الزام نہیں دینا چاہتے، لیکن کیا ہم گھریلو معاملات کو بہت لائٹ لے رہے ہیں؟ اور جب یہ جھگڑے شروع ہوتے ہیں تو ان میں سب سے زیادہ سفر کون کرتا ہے؟ یہ وہ معصوم بچے ہیں جن کو ماں باپ اس دنیا میں لاتے ہیں اور پھر اپنی ہوس پرستی کی وجہ سے اپنی دنیاوی آسائشوں کے لیے اپنی زندگی نئے سر سے شروع کرنے کے لیے ان بچوں کے جان کے در پہ ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بہت سارے واقعات ہو چکے ہیں، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ سگی ماں، وہ ماں جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہ ماں جو اپنے بچوں کو بچانے کے لیے اپنے سے کئی گنا طاقتور شخص سے یا خطرے سے ٹکرا جاتی ہے۔ یہ جبلت انسانوں میں تو کیا، انسان تو اشرف المخلوقات ہیں، ایون جانوروں میں پائی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے، اور جب ان پہ کوئی حملہ آور ہوتا ہے جیسے کتا، بلی یا کوئی چیل، تو وہ ان پہ جھپٹ پڑتی ہے، یہ سوچے بغیر کہ اس میں میری جان جا سکتی ہے۔ تو وہ کیا حالات ہوتے ہیں کہ ماں اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا ہے کہ ردا نام کی ایک عورت اچھرا کے ایک اپارٹمنٹ میں بیاہ کر آئی۔ یہ پتہ چلا کہ اس کی لو میرج تھی اپنے شوہر کے ساتھ۔ یہ نچلا متوسط طبقہ بھی نہیں کہنا چاہیے، بہت نچلا طبقہ تھا جو اپنا گزر اوقات کے لیے، شوہر موٹر مکینک تھا، موٹر سائیکلس ٹھیک کرتا تھا اور ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ یہ عورت خود بھی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، اور اس کے ساتھ اس کی ساس اور دیور رہتے تھے، وہ بھی کماتے تھے۔ تو بظاہر اس میں کوئی فائنینشلی مسئلے نہیں آتے، وہ اپنے حساب سے ایک اچھی لیونگ لے رہے تھے، کھانے پینے کا مسئلہ نہیں تھا۔ ان کی بدقسمتی کا آغاز ہوا آج سے چند سال پہلے، جب وہ موٹر مکینک شوہر کا ایک ایکسیڈنٹ میں ٹانگ کا فریکچر ہو گیا، جس پر اس کو جاب سے نکال دیا گیا، اور اس نے پرائیویٹ چھوٹے موٹے کام شروع کر دیا۔ زیادہ تر وہ موٹر سائیکلیں ہی ٹھیک کرتا تھا۔ یہ عورت خود بھی محنت مزدوری کرتی تھی، لوگوں کے گھر میں کام کرتی تھی، اس کی ساس بھی، اور اسی طرح اس کا دیور بھی جو اس کے ساتھ ہی رہائش پذیر تھے۔ لیکن جب شوہر بیکار ہو گیا، اس کی آمدنی کم ہو گئی، تو گھر میں میاں بیوی کے جھگڑے شروع ہو گئے۔ شوہر بھی ایجوکیشن ان میں اتنی نہیں تھی، یہ پڑھے لکھے نہیں تھے، تو شوہر نے پیروں فقیروں پہ اس کا اعتقاد تھا، تو اس نے اس کو ایک پیر کے پاس گیا، تو اس نے کہا بھی تمہاری جو رزق ہوتا ہے وہ تو عورت کی قسمت کا ہوتا ہے، تو اپنی بیوی کو میرے پاس لے کے آؤ۔ یہ اس کو لے گیا ادھر۔ وہ پیر کوئی بہت ہی ہوس پرست انسان تھا۔ اس نے کہا کہ میں ایک لمبا عمل کرنا ہے، تو تمہارے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہوگا، تم اپنی بیوی کو ادھر چھوڑ جایا کرو۔ تو اب اس کی بیوی ہی، جو اس کا نام ردا ہے، یہ بتاتی ہے کہ اس پیر نے اس کو زیادتی کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔
اور پھر سے پوچھا کہ تم نے اپنے شوہر کو نہیں بتایا؟ کہتی بالکل میں نے بتایا، لیکن اس کے شوہر نے کہا نہیں، ان کے دم دروس سے ہمارے دن پھر جائیں گے، وہ ہمیں پرائز بانڈ کے نمبر بتا دیں گے تو ہم امیر ہو جائیں گے، تو تم ان کی زیادتی کو ایک سعادت سمجھ کے قبول کرو تو انشاءاللہ ہمارا بہتر گزر اوقات ہوگا۔ اچھا، اسی اسنا میں پھر ان کی یہ 3 بچے پیدا ہو گئے، پھول جیسے بچے، میں نے آپ کو تصویریں دکھائی ہیں، اتنے پیارے بچے ہیں کہ یقین نہیں آتا کہ ان کے ساتھ ان کی سکی ماں یہ کر دے گی۔ اب بندہ کس پہ اعتبار کرے؟ ماں کا وہ رشتہ ہے جو دنیا میں سب سے بڑھ کر ہے۔ بہرحال یہ جو خاتون ہے، اس نے اپنی آشنائی ایک اپنے ہی علاقے کی جنگ کے ایک لڑکے سے بھی کر لی، اور یہ بیڑا غرق ہو ٹک ٹاک کا اور آج کل سوشل میڈیا کا، اور جو اس بے راہ روی کو پھیلا رہا ہے، اس عورت کی اس سے دوستی ہو گئی رضا کی، اور گفت و شنید بڑھ گئی، اور اس نے نہ اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ تو شوہر نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو ہمارے 3 بچے ہیں، تم جو نہ طلاق کا خیال چھوڑ دو اور ادھر آرام سے بسو۔ تو پھر جب اس نے زیادہ ضد کی تو سنا ہے کہ شوہر نے مار پیٹ بھی کی، اور اس میں اس کا دیور بھی شامل تھا اور ماں بھی تھی، اور وقوع سے کچھ دن پہلے اس کی اچھی انہوں نے پٹائی کی، تو جس میں اس کے ذہن میں باغیانہ خیال پیدا ہو گئے، تو اس نے کہا یہ بچے ہی ہے جو جس کی وجہ سے میرا شوہر مجھے نہیں چھوڑ رہا، تو انہی سے جان چھڑاؤ۔ تو اس نے بڑا کولڈ بلڈڈ مرڈر کیا ہے، باقاعدہ سوچ سمجھ کے، کہ واردات سے پہلے اس نے بازار سے چھری خریدی ہے، اور پھر اس موقع کی طاق میں رہی ہے جب شوہر اپنا چیک اپ کے لیے میو ہاسپٹل گیا، اور ساس بھی کہاں پہ نکل گئی ہے، دیور بھی کہاں پہ نکل گیا، تو اب یہ اکیلی تھی گھر میں۔ تو اس نے موقع غنیمت جانتے ہوئے اس بے حس اور سنگ دل عورت کو، جس کو ماں کہنا لفظ ماں کی توہین ہے، اس نے اپنی 1.5 سال کی بچی کے گلے پہ چھری چلا دی، اور بچی اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اس کی ماں اس کے ساتھ یہ کر رہی ہے۔ اس نے تڑپ تڑپ کے ادھر ہی جان دے دی، اور اس کے جو 2 بچے ہیں، ایک 4 سال کا بچہ اور ایک 5 سال کی بچی، وہ باہر کھیل رہے تھے، تو یہ اپنے بچے کو بلا کے لائی ہے، اور بچے کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں جب ماں نے اس کی گردن پہ چھری چلا دی۔ اور اس کے بعد اس کی بہن اندر آئی تو اس نے اس کے ساتھ بھی یہ کیا۔ اس وقت کہتے ہیں کہ اس کے شوہر کا بھی فون آ گیا، شاید اس کو دل کو کھینچ پڑی ہوگی، تو حالانکہ یہ وہی بچے تھے جس کے وہ کہتا تھا کہ یہ میرے ہے ہی نہیں، میں ان کا ڈی این اے کراؤں گا۔ تو اس طرح کے بڑے بول نہیں بولنے چاہیے، تانے نہیں دینے چاہیے، تو ان کا یہ انجام بھی نکل سکتا ہے کہ وہ 3 معصوم بچے اپنی ماں کے ہاتھوں قتل ہو گئے، اور اس مکار عورت نے بہانہ کیا اپنے شوہر سے کہ میرا بہت دل گھبرا رہا ہے، میرا بی پی لو ہو گیا ہے، تم آ جاؤ مجھے ڈاکٹر کو دکھا دو۔ شوہر آ گیا، اور اس کے ساتھ یہ پھر گھر کو لاک کر کے ڈاکٹر کے پاس چلی گئی ہے، اور جب یہ واپس آئی ہے تو اس نے ڈرامہ کیا، اوپر جا کے اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ میرے بچوں کا قتل ہو گیا، اور اس نے یہ مکاری کی بیوقوف نے کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں چھریاں پکڑا دی، کہ یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر دیا ہے۔ بہرحال ان محلے داروں نے پولیس کال کر لی، تو ادھر بھی اس نے ڈرامہ کیا، جو جونیئر اہلکار آئے انہوں نے کہا کہ ہم کوئی بھی رپورٹ نہیں درج کرنا چاہتے، یہ ہمارا خاندانی معاملہ ہے، اور بچوں نے ایک دوسرے کو مار دیا۔ لیکن ظاہر ہے پھر ریاست مدعی بن گئی۔ یہ واقعہ پرائم منسٹر کے وزیر اعلیٰ کے بھی نوٹس میں آیا، جو خود خاتون ہے، تو انہوں نے اسپیشل پولیس فورس کو یہ ٹاسک دیا کہ اس کو ڈگ آؤٹ کریں، اور ان کے زیر افسر کی تعریف کرنی چاہیے، اس نے ودن 15 منٹس پتہ کروا لیا، اور اس عورت نے کنفیس کر لیا کہ میں نے ہی اپنے بچوں کا مرڈر کیا ہے، اور میں اپنے شوہر سے تنگ تھی، وہ مجھے جسم فروشی پہ مجبور کرتا تھا، اور مجھے بار بار یہ تانے دیتا تھا کہ یہ میرے بچے نہیں ہیں، میں ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کراؤں گا۔ تو اپنی طرف سے مظلوم بن رہی ہے، اور اس کی بے شرمی کی انتہا ہے کہ اسی شوہر کے
موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھی ہوئی یہ بیان دے رہی ہے، اور ابھی وہ پولیس حراست میں، پولیس نے شروع میں اس کے شوہر کو، اس کے دیور کو اور اس کی ساس کو بھی زیر تفتیش رکھا اور ان کو بھی گرفتار کر لیا، لیکن بعد میں وہ بے گناہ ثابت ہوئے۔ ابھی یہ کنفرم نہیں ہے کہ جس لڑکے سے اس کا افیئر چل رہا تھا ٹک ٹاک پہ، وہ آیا اس میں شامل ہے یا وہ اگنورینٹ ہے یہ سارے معاملے میں۔ یہ مزید تفصیلات جب پتہ چلیں گی تو یہ منظر عام پر آئے گا۔ تو یہ سارا المیہ ہے جس میں ہماری معاشرے کی بے حسی ہے، بے روی ہے، اسلام سے دوری ہے، کہ اسلام نے تو ہمیں یہ کہا ہوا ہے کہ کسی ایک انسان کی جان پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ماں کو اتنا بڑا رتبہ دیا ہے کہ اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ تو یہ کیسی ماں تھی جس نے اپنی ہوس پرستی، لذت پرستی، جسمانی لذت کے لیے اپنے ہی بچے قربان کر دیے؟ اور یہ واقعات اس نوعیت کا پہلا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ایک پوش ایریا میں، یہ تو تھا ایسا ایریا جو کافی پسماندہ تھا، لیکن ایک پوش ایریا میں بھی ایک عورت نے یہی حرکت کی تھی، اور اس کی بھی اپنے شوہر سے ناچاکی تھی، اور اس نے اپنے آشنا سے شادی کرنے کے لیے اپنے 2 بچوں کو زہر دے دیا تھا اور اس کو مار دیا تھا۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اس طرح کی عورتیں جو طلاق کا مطالبہ کریں تو ان کو شوہروں کو ان کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ ایک مجھے خلیل کیسٹ کا ایک ڈرامہ یاد آ رہا ہے جس میں میرے پاس تم ہو میں اس میں وہ کہلواتا ہے ایک کریکٹر سے کہ اگر عورت تم سے ہاتھ چھڑا کے جانا چاہتی ہے تو اس کو جانے دو، کیونکہ یہ بات بولنے سے پہلے وہ آپ سے دور جا چکی ہوتی ہے۔ تو اگر یہ شخص بھی اس عورت کو چھوڑ دیتا تو شاید آج اس کے بچے اس کے پاس ہوتے۔ اور شوہروں کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ ایسے ٹاکسک جملے نہ بولیں کہ یہ بچے میرے نہیں ہیں، اور پھر اس کا خمیازہ ان بچوں کو بھرنا پڑتا ہے۔ میں نے یہ ویلوگ اس لیے کیا ہے کہ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، اور آپ بھی ذرا اس پہ مجھے رائے دیجئے اور بتائیے کہ اس طرح کے عمل کو ہم کیسے روک سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے۔ خدا حافظ۔ فنی تعلیم دیں، وہ اپنا کوئی کام سیکھیں، پھر ہمارا یہ زیرو شیروں کی سیکٹر میں دیکھنا مواقع ہیں، وہاں پہ آپ سرمایہ کریں، کام تو یہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں، ان کا اور یہ کام نہیں قانون سازی کریں، آپ کے انفراسٹرکچر بنائیں۔ آج بنگلہ دیش آپ کی بے روزگار نوجوانوں کے لیے، ورنہ ہم کر پیدا کہتے تھے کہ یہ تو بنگالی ہیں، آپ 5 فٹ سے زیادہ لائیں، انڈسٹری لگی ہیں، کارخانے لگے، آج وہ آپ سے مبادلہ کے پہلے سارے کاروبار بند ہو رہے ہیں، لوگ اپنا سرمایہ لے کے شرم مگر ان کو نہیں آتی، اور آج وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے یہ، اور آپ کے جوڑ کے جا رہے محبت کے مبادلہ میں پیسے پڑے وہ مانگے تاکہ آپ کا جیسے بڑی بڑی چیز مانگ لیا ہے، سارا اپنا سرمایہ سمجھ کے واپس، تو اس طرح اگر سارے لوگ چائنا بھی مانگ لے، سعودیہ بھی مانگ لے، تو آپ خالی کسان رو رہا ہے، خدا را خواب ہے، فصل تیار کر لیتا ہے، اس کو پیسے نہیں ملتے، اس کا اپنی ریکوری نہیں ہوتی، کس سے عوام جو اتنے سادہ دل کہاں جائے؟ گنے کے کاشتکار گنا لے کے ٹرالیوں میں رلتے پھرتے ہیں، ان کو گنا خریدتے نہیں کچھ کرنے کو خوار کیا جاتا ہے، ان کی قسطیں پامال کی جاتی ہے، صرف اس لیے کہ گنا ڈرائی ہو جائے اور ہمیں کم پیسے نہیں پڑے۔ تم اربوں خربوں کے مالک سیٹ ہو، غریب آدمی کا کیوں آنکھ مارتے ہو؟ آلو کی فصل رک گئی، گندم کی فصل رک گئی،